میں بڑے ان لوگوں میں تھا جو بہت جلدی پہنچے تھے وہاں پہ کہ ایک جو ان کے پاس ایکسکیویٹر سے اٹھا رہے تھے اور اتنا چھوٹا ایکسکیویٹر تھا کہ جب اس کو پش کرتا تھا تو خود اٹھ جاتا تھا پیچھے سے کہ دے ہیڈ نو نتھنگ سی ڈی ہیڈ نتھنگ. پھر یہ پرائیویٹ آئی ریمبر حکاس والوں سے انہوں نے منگایا. پھر ایک اور ہمارے دوست چوہدری صاحب ایف ڈبلیو او والے آئے, انہوں نے پھر وہ آئے تو جا کے یہاں پہ کچھ ہوا. وہ بھی 3 دن لگ گئے ایک بلڈنگ میں. خدا نہ خواستہ بڑا لیول پہ نقصان ہو جاتا. ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے جی. اور میں کہتا ہوں اس میں تو بڑا کردار ہے یہ این جی اوز کا, جس طریقے سے آپ لوگوں نے. اب تھوڑی سی میں بات کروں گا کے حوالے سے. میں آپ کی البمس دیکھ رہا تھا نیچے جو تصویریں وغیرہ تھی اس میں آپ نے کہا جناب کہ این جی اوز آئیں 4 سے 5 سے 6 لاکھ روپے کی بات کرتے تھے. 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان جو ایک ایمرجنسی کے لیے ان کو بنا کے دیا گیا. لیکن صاحب آپ نے مجھے بتایا کہ 65,000 روپے میں آپ نے وہ تعمیر کیا. 65,000 انکلوڈنگ ٹرانسپورٹیشن آف گڈ جو یہاں سے جاتی تھی, دیٹ انکلوڈیڈ. سبسیکوینٹلی وے کیم ڈاؤن ٹو 42,000, اس لیے کہ جو ان دنوں میں یونائٹڈ نیشنز کی ٹرانسپورٹ فری مل رہی تھی ہمیں, تو وہ ہم نے سیو کر لیا. 200 گھروں کا پلان تھا, ہم نے 250 گھر بنا دیے انہی پیسوں میں سے, اس لیے کہ اوور ہیڈز ہمارے نہیں تھے. ہم تو اسی ملک کی پیداوار, اسی ملک کے لیے کام کرنا ہے, تو دے ور نو اوور ہیڈز. ہم تو خود کام کر رہے تھے. باہر کی جو این جی اوز ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ جب وہ باہر سے آتے ہیں, ایک تو ان کی ایکسپرٹیز ساری باہر سے آئی, ٹرانسپورٹ آئی, وہ ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چلتے. پھر ان کے لیے گھروں کے انتظام کرنا ہے آپ نے. ہم تو یہیں کے ہیں, ٹینٹ میں رہ لیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کے لیے اوور ہیڈز بہت زیادہ اوور ہیڈز ہو گئے. اور اس کے بعد وین یو ورک ان ڈالرز, تو میں نے کسی کو دیکھا, ہم 500 روپے کی ایک آئرن شیٹ لیتے تھے, ان کا وہ اوور ہیڈز لگاتے لگاتے 2400 میں جا پڑتی تھی. اور ویسے اس کی مارکیٹ کاسٹ کیا تھی سر؟ 500-600 روپیز کی آئرن شیٹ مل جاتی. یہ جو کیونکہ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ سپلائی کی بھی کافی مسئلے ہو گئے تھے, شارٹیجز ہو گئی تھی مٹیریل کی, اس کی وجہ سے بھی پرائسز میں کافی فرق پڑا تھا یا نہیں اتنا آئی ڈونٹ تھنک. ہمارے جو لوکل ڈیلرز تھے دے ڈنٹ میک منی. ہوتا ہے نا کہ جب شارٹیج ہوتی ہے تو ڈیلر, ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ڈیلر بڑا پیسہ کما لیں. آئی تھنک وی ڈیڈ اے گڈ جاب. ہمارے جو لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. ایوری ویئر آئی فاؤنڈ پیپل ور ویری آنیسٹ ود دیئر ورک. جو ڈیلرز تھے انہوں نے بھی کمائی نہیں کی. اچھا بڑے صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ایک مجبوری سے کمائی اس چیز کو تقریباً دیکھیں 2008 آگے آلموسٹ 3 سال ہو جائیں گے اکتوبر میں, اب 2.25 سال ہو گئے ہیں تقریباً. تو جو ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا, لوگوں کو ایک تو مینٹلی سیٹل کرنا, پھر ایک کلچر کا بھی حصہ ہے جی ہمارے مکانوں کی تعمیر کا ایک سرٹن ایک. اب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی جی, ووڈن ہاؤسز, اور وہ اتنے مضبوط, اس کی بنیاد بھی بڑی فرسٹ کلاس, اور اتنے وہ اچھے وہ گھر, اور وہاں پہ وہ $200 پر اسکوائر فٹ چارجز تھے. اوبیسلی لیبر وہاں پہ ایکسپینسو ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اب جسٹ سینگ کہ وہ ہم لوگ جو اینٹوں کی عمارت بنانی اور پھر لینٹر ڈالنے, اور وہ الٹا اسی کی وجہ سے اتنے نقصانات ہوئے. آپ کے خیال میں یہ جو ایک شفٹ ہوا ہے, یہ جو مور آف کنسٹرکشن ہے, مٹیریل آف کنسٹرکشن ہے, اس میں جو شفٹ آیا ہے, ڈو یو تھنک کہ سر اس سے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, یا ابھی تک وہ ذہنی طور پہ کہتے ہیں جی پکا مضبوط مکان والا؟ نو, دیر از اے چینج. میں نے وہاں پہ دیکھا شروع میں پتہ چلا کہ جی, میں نے خود بھی دیکھا 80% ہاؤسز جو تھے وہ کچے ہوا کرتے. اچھا, آج 100% پکے گھر. میں نے اسے پکا آئی ڈونٹ مین کہ کانکریٹ کے ہیں یا لنٹر ڈلا ہوا ہے, نو, آئی مین کہ وہ کچے جیسے مٹی کے مکان ہیں, وہ نہیں ہے. اب مٹی کا مکان کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ, بیکاز ایوری بڈی ہیز بین گیون منی. گورنمنٹ نے پیسہ دیا ان کو, اور گورنمنٹ نے اس کو چیک کیا ہے کہ آر دے میکنگ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن. ایرا نے یہ چیک کیا. ہم نے بھی جو گھر بنایا, ہم نے ٹمبر ڈیزائن ہم نے سلیکٹ کیا, رائٹ ان دا ارلی ڈیز آف دا ارتھ کویک. ہم نے ان کو ٹمبر ڈیزائن پہ بنا لیا, جو کہ ایرا نے آج ایکسیپٹ کر لی. انہی کی لکڑی ہے جو گری تھی, اسی کو ہم نے ری ڈیزائن کیا, کاٹ کے اس کو ہم نے اسٹرکچر بنایا, ری یوز کر لیا, ری یوز کیا, اور وہ فرسٹ کلاس ڈیزائن بن گیا. آئرن شیٹس یوز کی, بلاکس جہاں ضرورت ہے وہاں پہ, تاکہ اگر پہلے تو گرے گا نہیں وہ, بیکاز ووڈ اٹ سیلف ہیز وہ فلیکسیبلٹی ہے نا اس کے اندر. تو اگر چھوٹا موٹا زلزلہ بھی آئے گا تو گرے گا نہیں, اگر گر بھی جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا, لوڈ اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک, لوڈ نہیں ہے. تو دس از براٹ اے ٹوٹل چینج ان دا وے کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہاں پہ. بہت لوگوں نے ابھی چینج کر دیا. ایوری بڈی از گاٹ 100% پکا ہاؤسز اینڈ کوئی کچے گھر نہیں ہے. تو اب جو اگر خدا نہ خاصہ ایسا حادثہ ہوا بھی تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی نقصان ہوگا. ٹھیک, میرے صاحب ابھی بات ہو رہی تھی آپ سے, جو جب نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو لیفٹنٹ جنرل مشتاق بیگ صاحب کا بھی شہادت ہوئی سوئسائڈل بامبنگ میں پنڈی کے اندر, ان کے نام سے بھی آپ کچھ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, ایک اسپتال بنا رہے ہیں وہاں پر چکوال کے اندر جو بات ہو رہی تھی؟ جی ہاں, ڈیورنگ ہز لائف ٹائم اباؤٹ 3 years بیک میں والد صاحب کا آپریشن
کرنا تھا انہوں نے. یہ آئی کے CMH میں he was a very qualified surgeon and a very noble man. What a good person. بڑا اچھا شریف آدمی, بہت ہی اچھے, جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوا ہے, بہت ہی نفیس آدمی تھے. ویری گڈ مین, اے ویری پائس مین. انہوں نے مجھے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب میرا علاقہ بڑا غریب ہے. وہ بھی چکوال کے علاقے, چوہا سید شاہ کے رہنے والے تھے اس کے. تو کہنے لگے میرا علاقہ بڑا غریب ہے, جہاں پہ اور اتنے ہاسپٹلس بنا رہے ہیں وہاں پہ بھی اگر ایک ہاسپٹل بنا دیں. تو آئی ٹولڈ ہم, میں نے کہا جی آئی ول میک اے ہاسپٹل ان یور ایریا, آئی ہیو آلریڈی پلانڈ اٹ, بٹ کیونکہ میں ارتھ کوئک ایریاز میں کام کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم بزی